دوستو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے، جنہیں سیف اللہ المسلول یعنی خدا کی ننگی تلوار کا لقب دیا گیا۔ آپ نے لاتعداد غزوات میں حصہ لیا اور اسلام کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی جرأت، وفاداری اور ایمان کی ایک شاندار داستان ہے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی القرشی تھا۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خالد ابن الولید کے والد ولید ابن المغیرہ جو قریش کے سرداروں میں سے تھے، آپ کی والدہ لبابہ الصغریٰ جو حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی بہن تھی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہادر، ذہین اور جنگجو تھے۔ آپ نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سے مہارت حاصل کی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر اسلام کے خلاف تھے اور غزوہ احد میں کفار قریش کی طرف سے اہم رول ادا کیا تھا۔ غزوہ خندق میں بھی مشرکین مکہ کی طرف سے شامل رہے۔ سن 8 ہجری 629 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، خدا نے تمہیں ہدایت دی، میں تمہاری صلاحیتوں سے واقف تھا۔ غزوہ موتا جو تقریباً 8 ہجری میں پیش آئی، یہ پہلی جنگ تھی جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ رومیوں کی فوج 2 لاکھ سے زائد تھی۔ غزوہ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 کمانڈر شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو محفوظ مدینہ واپس لائے۔ غزوہ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کا لقب دیا۔ فتح مکہ جو کہ 8 ہجری میں پیش آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو ایک دستے کی کمانڈ دی گئی اور انہوں نے ایک گروہ کو شکست دی۔ دوستو غزوہ حنین جو کہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، اس جنگ میں بھی آپ نے بہادری سے لڑا اور مسلمانوں کی فتح میں مدد کی۔ دوستو غزوہ حنین کی فتح کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اسلام پورا ہو چکا ہے، اب اسلام میں کوئی ایک بھی چیز ایسی باقی نہیں جس کی کمی بیشی رہ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی خطبے کے چند ٹائم بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پہلے خلیفہ کی خدمات انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مرتدین کے خلاف کارروائیوں میں آپ نے مرکزی کردار ادا کیا اور جب فتح عراق کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا اور انبار کو فتح کیا اور پھر وقت آ گیا یرموک کی جنگ کا۔ یرموک کی جنگ 13 ہجری میں پیش آئی، رومیوں کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی جس کے بعد شام مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور پھر وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بغیر کسی شکایت کے حکم مانا اور اپنی باقی کی زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنے کی خواہش کی۔ دوستو کتابوں میں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں کئی شادیوں کا ذکر ملتا ہے جن میں ان کی 2 مشہور ازواج کے نام آتے ہیں۔ پہلی زوجہ کا نام اسما
حفصہ بنت انس تھا اور دوسری زوجہ کا نام تمازر بنت السبق کا نام آتا ہے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے پہلے عبد الرحمن ابن خالد تھے جو اسلام کے بہت مشہور جرنیل بھی تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام مہاجر ابن خالد ہے اور تیسرے بیٹے کا نام سلیمان ابن خالد۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری میں یعنی 642 عیسوی میں پیش آئی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہمس یعنی شام کے مقام میں پیش آئی۔ آپ کی آخری خواہش یہ تھی میں ہر جنگ میں زخمی ہوا لیکن شہادت نہ ملی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وفات پر فرمایا خالد کی مانند کوئی نہیں، وہ امت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور قول ہے، میں نے 100 جنگوں میں حصہ لیا لیکن میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، اگر موت سے ڈرتا تو کبھی میدان جنگ میں نہ جاتا۔ دوستو، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، جرت اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دی اور تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کے طور پر زندہ اور جاوید ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔